اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین کرام، ہم مرکب تام میں جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں۔ ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور جملہ اسمیہ کے زیادہ سے زیادہ 3 حصے ہو سکتے ہیں۔ پہلا حصہ جس سے جملہ اسمیہ کی ابتدا ہوتی ہے اسے مبتدا کہتے ہیں۔ دوسرا حصہ جو مبتدا کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرے اسے ہم خبر کہتے ہیں، اور تیسرا حصہ جو خبر کی مزید تفصیلات بیان کرے اسے متعلقہ خبر کہتے ہیں۔ مبتدا کی 2 شرائط ہیں کہ وہ حالت رفع میں ہوگا اور معرفہ ہوگا، اور خبر کی 2 شرائط ہیں کہ وہ بھی حالت رفع میں ہوگی لیکن جہاں تک ممکن ہو وہ نکرہ ہوگی، اور جنس اور عدد کے لحاظ سے خبر مبتدا کے مطابق ہوگی، جبکہ متعلقہ خبر کا صرف ایک ہی قاعدہ ہے کہ وہ حالت نصب میں ہوگی جب تک اس پر حرف جارہ داخل نہ ہو جائے، اور جب حرف جارہ آ جائے گا تو متعلقہ خبر حالت جر میں چلی جائے گی۔ اس کے علاوہ متعلقہ خبر پر اور کوئی شرط نہیں ہے، یعنی جنس، عدد یا وسعت کے لحاظ سے اس پر کوئی شرط نہیں ہے۔ صرف اعرابی حالت کی شرط ہے کہ وہ حالت رفع میں نہیں ہو سکتی۔ حالت رفع میں صرف مبتدا اور خبر ہوں گے۔ متعلقہ خبر حالت نصب میں ہوگی، اور اگر اس پہ حرف جارہ آ جائے گا تو پھر وہ حالت جر میں چلی جائے گی۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ خبر کی 2 شرائط یہ ہیں کہ وہ حالت رفع میں ہوگی اور جہاں تک ممکن ہوگا وہ نکرہ ہوگی، جبکہ جنس اور عدد کے لحاظ سے وہ مبتدا کے مطابق ہوگی۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں کی جنس متعین ہوتی ہے، فکس ہوتی ہے، اور ہم اسے تبدیل نہیں کر سکتے۔ ایسا عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب مبتدا اور خبر دونوں اسم ذات ہوں، تو پھر ہم ان کی جنس تبدیل نہیں کر سکتے۔ ایسی صورت میں ان کی جو بھی جنس ہو وہی استعمال کی جائے گی اور یہی درست ہوگا۔ آج ہم اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ صوم ایک اسم ہے، اس کا معنی ہے روزہ۔ یہ جو ہم روزے رکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں تو اس کو عربی میں کہتے ہیں صوم۔ اور اگر ہم نے اسے مبتدا بنانا ہو تو کیا کریں گے؟ مبتدا کی شرائط کہ حالت رفع میں ہوگا، یہ پہلے سے حالت رفع میں ہے پیش کے ساتھ، اور معرفہ ہوگا، تو ہم اسے خود معرفہ کر لیتے ہیں۔ کیسے؟ الف لام لگا کر۔ اور جب الف لام لگائیں گے تو تنوین ختم ہو جائے گی اور یہ بن جائے گا الصوم۔ اب الصوم یہ مبتدا ہے کیونکہ حالت رفع میں ہے اور معرفہ ہے۔ آگے اس کی خبر آ رہی ہے جنتن۔ ایک اسم ہوتا ہے جنتن، جنتن کا معنی ہے باغ، یہ ہے جنتن، اور جنتن کا معنی ہے ڈھال، شیلڈ۔ تلوار، تیر یا نیزے کا وار روکنے کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا تھا اسے ڈھال کہتے ہیں، اور عربی میں اسے کہتے ہیں جنتن۔ اب
یہ حالت رفع میں بھی ہے اور نکرہ بھی ہے. خبر اور جنس اور عدد کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو جنس میں الصوم مذکر ہے جبکہ جنتن گول تا کے ساتھ مؤنث ہے. البتہ عدد میں دونوں ایک جیسے ہیں، الصوم واحد ہے اور جنتن بھی واحد ہے. تو یہاں پہ ناظرین الصوم کی جنس مذکر ہے جبکہ جنتن کی جنس مؤنث ہے. لیکن نہ تو ہم الصوم کی جنس تبدیل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایسے ہی ہے، اس سے ہم الصومتن نہیں کر سکتے، یہ فکس ہے الصوم. اور اسی طرح جنتن ڈھال کو کہتے ہیں، یہ بھی فکس ہے، اب ہم اس کو بھی مذکر نہیں کر سکتے. تو ایسی صورت میں اگر مبتدا اور خبر کی جنس میں فرق ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ ٹھیک ہے، ایسا لکھنا اور ایسا بولنا درست ہے. تو یہ ایک مکمل جملہ ہے. الصوم جنتن، روزہ ڈھال ہے. یعنی جس طرح ڈھال انسان کو کسی بھی نقصان دہ وار سے بچاتی ہے، تیر تلوار یا نیزے کے وار سے، یا آج کے دور میں اگر دیکھیں تو جو آرمر ہے جس کو زرہ کہتے ہیں وہ انسان کو گولی سے بچاتی ہے. جو بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے وہ کس سے بچاتی ہے؟ یہ جنتن وہی ہے، بلٹ پروف جیکٹ جو گولی سے بچاتی ہے. تو بالکل اسی طرح جو روزہ ہے وہ انسان کو شیطان کے وار سے بچاتا ہے اور انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے. الصوم جنتن، روزہ ڈھال ہے. اور ناظرین یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. اسی طرح ایک اسم ہے تیراتن. تیراتن کا مطلب ہے بدشگونی کرنا. بدشگونی کرنا، بدشگونی کسے کہتے ہیں؟ کہ جاتے ہوئے راستے سے کالی بلی گزر گئی، لوگ سمجھتے ہیں برا شگون ہو گیا، کام نہیں ہو گیا. شیشہ ٹوٹ گیا، او جی نقصان ہو جائے گا. یہ جو یورپینز ہیں وہ 13 کے ہندسے کو بدشگونی سمجھتے ہیں کہ یہ برا ہندسہ ہے. تو تیراتن کا معنی کیا ہے؟ بدشگونی کرنا. اور اگر اس کو مبتدا بنانا ہو تو کیا کریں گے؟ الف لام آ جائے گا اس پہ اور اس کو معرفہ کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا التیراتو، حالت رفع میں اور معرفہ مبتدا بن گیا. بدشگونی ہے. کیا آگے اس کی خبر آ رہی ہے؟ شرکن، یہ خبر ہے حالت رفع میں اور نکرہ. بدشگونی کرنا شرک ہے اور یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. یعنی اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے واقعات کو بدشگونی سمجھ لیں کہ میرا تو کام نہیں ہوگا، مجھے نقصان ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس سے انسان حوصلہ ہار جاتا ہے، وہ پہلے سے ہی ہار مان لیتا ہے کہ یہ کام تو نہیں ہوگا. تو اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ التیراتو شرکن، التیراتو شرکن. 2 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی کرنا شرک ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی تو معافی نہیں. ناظرین ایک اسم ہے صلاتن. صلاتن کا معنی ہے دعا، لفظی معنی ہے دعا. لیکن اسلام میں جو اللہ کی عبادت کرنے کا ایک خاص طریقہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے، جسے ہم نماز کہتے ہیں، اسے بھی عربی میں صلاتن ہی کہتے ہیں. صلاتن. تو یہاں اب ہم اس کا معنی لیں گے نماز. اگر ہم اس کو مبتدا بنانا چاہیں تو ہم کریں گے اس پر الف لام داخل کر دیں گے.
الف لام آیا تو تنوین ختم ہو گئی اور یہ بن گیا الصلاۃ۔ اب یہ مبتدا ہے، معنی ہوا کہ نماز ہے، کیا آگے خبر ہے اس کی عمادن۔ عمادن کا لفظی معنی ہوتا ہے ستون، پلر۔ تو الصلاۃ عمادن، نماز ستون ہے۔ اب یہ خبر حالت رفع میں اور نکرہ، اور عدد میں الصلاۃ واحد ہے، عمادن بھی واحد ہے، لیکن جنس کے لحاظ سے الصلاۃ مؤنث ہے لیکن عمادن مذکر ہے، کیونکہ اس میں مؤنث کی کوئی علامت نظر نہیں آتی۔ تو یہاں پہ نہ تو ہم الصلاۃ کو مذکر کر سکتے ہیں اور نہ عمادن کو مؤنث کر سکتے ہیں، یعنی ہم ان دونوں کی جنس برابر نہیں کر سکتے۔ تو پھر ایسے ہی چلے گا کہ الصلاۃ نماز ہے، عمادن ستون، اور اگر پوچھنا ہو کہ بھئی کس چیز کا ستون ہے تو فرمایا کہ دین کا ستون ہے، یعنی آپ کی خبر کیا ہے؟ مرکب اضافی کی شکل میں ہے، دین کا ستون، الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، عمادن سے بن گیا عمادو، مضاف، اور دینن کا معنی ہے کوئی دین، کوئی نظام، کوئی سسٹم، دینن، اور معرفہ کیا تو اس پر الف لام آ گیا، بن گیا الدینو، الف لام آیا تو تنوین ختم، اور الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا عمادو اور الدینو سے حالت جر کیا ہوگی؟ الدینی، تو بن گیا الصلاۃ عماد الدینی۔ وقف کریں گے تو پڑھیں گے الصلاۃ عماد الدین، لیکن اس کے نیچے یہ کسرہ یعنی زیر لکھی ہوئی آپ کو نظر آئے گی کہ نماز دین کا ستون ہے، یعنی جس طرح ستونوں کے بغیر کوئی عمارت قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح نماز کے بغیر دین اسلام قائم نہیں رہ سکتا۔ ناظرین، ایک اسم ہے دنیا، یہ دنیا کا اسم جو ہے اصل میں ایسے لکھا جاتا ہے، ایسے دنیا، یہ، اور یہ وہی وزن ہے جس پہ ہوتا ہے کبرا، صغرا، حسنا، بشرا، وسطی، یہ مؤنث ہے اسم، اصل میں یہ مؤنث اسم ہے لیکن اس کو ایسے بھی لکھا جاتا ہے، تو یہ جس طرح سے بھی لکھا جائے یہ اسم مؤنث ہے، اور دنیا کا معنی ہے سب سے ادنا چیز، سب سے کم درجے کی چیز۔ دنیا کا مذکر ہے ادنا، اب ادنا کا لفظ تو ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ تو بڑی ادنا سی چیز ہے، وہی ادنا جو ہے اس سے مؤنث ہے دنیا۔ اگر اس کو مبتدا بنانا چاہیں تو کیا کریں گے؟ معرفہ کر دیں گے، اور یہ اسم یہ مبنی ہے، یہ حالت رفع، نصب اور جر تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل رکھتا ہے، تو ابھی یہ حالت رفع میں ہے۔ کیونکہ کسی بھی اسم کے حالت نصب یا جر میں جانے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، اور اگر وہ وجہ معلوم نہ ہو تو پھر اس اسم کو ہم حالت رفع میں مانتے ہیں، تو یہ حالت رفع میں ہے۔ اور جب اسے مبتدا بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ معرفہ کر لیں گے الف لام لگا کر، تو یہ بن جائے گا الدنیا، حالت رفع میں اور معرفہ، تو یہ مبتدا بن گیا کہ دنیا ہے، کیا آگے اس کی خبر ہے سجنن۔ ناظرین، سجنن کا معنی ہے جیل، قید خانہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ حالت رفع میں ہے اور نکرہ ہے، عدد کے لحاظ سے یہ دنیا کے مطابق ہے، دنیا بھی واحد ہے، سجنن بھی واحد ہے، لیکن جنس کے لحاظ سے فرق ہے، دنیا یہ مؤنث ہے اور سجنن مذکر ہے، اس میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں، لیکن نہ تو ہم دنیا کو کر سکتے ہیں تبدیل اور نہ اس کو، تو یہ ایسے ہی رہے گا کہ الدنیا سجنن، کہ دنیا جیل ہے، قید خانہ ہے،
لیکن کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا قید خانہ ہے مومن کا، دنیا مومن کی جیل ہے، مومن کی جیل مرکب اضافی، سجنن سے الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، سجنو، یہ مضاف بن گیا، اور المؤمنو سے حالت جر المؤمنی، سجن المؤمنی، مومن کی جیل، مومن کا قید خانہ۔ یعنی جس طرح قید خانے میں انسان آزاد نہیں ہوتا، اس پر بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں اور ان پابندیوں کے ساتھ اسے زندگی گزارنا پڑتی ہے، بالکل اسی طرح مومن کے لیے بھی دنیا قید خانہ ہے، یعنی اس پر بہت ساری پابندیاں ہیں اور اسے ان پابندیوں کے ساتھ جینا ہوتا ہے۔ تو الدنیا سجن المومن۔ لیکن کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ دنیا تو بڑی مزے کی جگہ ہے، تو اس کے لیے کیا فرمایا؟ وا کا معنی ہے، یہ حرف عطف ہے، اس کا معنی ہے اور، وہ بھی بتا دیا۔ وَجَنَّةٌ، اور یہ جنت بھی ہے، یہ بھی خبر۔ اب دو خبر، یہ پہلی خبر سجن المومنی، واو عطف لگا کے اب دوسری خبر آ رہی، وَجَنَّةٌ، اور یہ جنت بھی ہے، لیکن کس کی؟ کافر کی جنت۔ پھر مرکب اضافی، الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، جنتن سے بن گیا جنتو، مضاف اور مضاف الیہ، کافرن سے، کافرن کا مطلب کوئی کافر، معرفہ کیا تو بن گیا ہر کافر، الکافرو، اور جب مضاف الیہ بنا تو حالت جر میں چلا گیا، الکافری، وجنت الکافری، اور ہر کافر کی جنت ہے۔ یعنی اس پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے جو دل میں آئے گا وہ کروں گا، میرا تو کوئی مالک نہیں، نہ قیامت آئے گی اور نہ مجھے قیامت کے بعد زندہ کیا جائے گا، نہ میرا حساب کتاب ہوگا، اور نہ کوئی جنت اور جہنم ہے، تو کوئی سزا جزا نہیں، اس لیے ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری فار ٹمارو وی ڈائی، کھاؤ پیو اور مزے اڑاؤ، کل کو تو مر جانا ہے، یہی جنت ہے۔ تو ناظرین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی کوئی کچی پکی بات نہیں ہے۔ الدنیا سجن المومنی، دنیا ہے مومن کا قید خانہ، وجنت الکافری، اور کافر کی جنت۔ اب اس میں الدنیا مبتدا ہے اور اس کی ایک خبر ہے سجن المومنی اور دوسری خبر ہے وجنت الکافری، اور واو عطف کا معنی ہے اور۔ تو اس طرح واو عطف لگا کے خبر ایک بھی ہو سکتی ہے، دو بھی ہو سکتی ہیں، 10 بھی ہو سکتی ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں۔